بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ، یہاں سے ہے نا یہ سبق، ذرا غور سے دیکھو۔ اب قاضی شروع ہے۔ مصنف نے کہا تھا وَلَا يُتَصَوَّرُ، اس پر جو کچھ اعتراض تھا وہ شارح نے دفع کیا بالکنہا اور بکن، پھر بالکنہا کے لیے دلیل پیش کی لامتناع تحدید، اور بکن ہی کے لیے دلیل 8 پیش کرتا ہے فَإِنَّهُ لَمَّا، جدا کیا یا نہیں؟ اس جدائی پر اعتراض تھا، اس کا جواب منہیہ میں دیا، ٹھیک ہے۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور بکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا تصور، آسان دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کا تصور بکن ہی ہو تو اجتماع نقیضین کا آئے گا، اور اجتماع نقیضین کا محال ہے، تو اللہ کا تصور بکن ہی بھی محال ہے، بس۔ لیکن قاضی ہے طول دینا چاہتا ہے۔ اچھا، اصل دلیل کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور بکن ہی ممتنع ہے، کیونکہ اگر اللہ کا تصور بکن ہی ہو جائے تو اجتماع نقیضین کہے گا، اور اجتماع نقیضین کا محال ہے، تو تصور بکن ہی کس طرح لازم آتا ہے؟ تو اس کے لیے قاضی 3 مقدمات بیان کرتے ہیں۔ کتنی؟ پہلا مقدمہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کی صفات وجود عین ہے ذاتی باری تعالیٰ کی۔ اللہ کی صفات اور وجود عین ہے، ذاتی غیر نہیں ہے، کیونکہ اگر غیر ہو جائے تو غیر وہ ہوتا ہے جس سے انفکاک ممکن ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انفکاک صفات سے ہوگا، اور صفات میں سے علم ہے تو اللہ کا انفکاک علم سے ہوگا، اور جب علم سے انفکاک ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ جاہل، اور یہ غلط۔ اور صفات میں سے حیات ہے، تو جب حیات سے انفکاک ہوگا تو اللہ کیا بنے گا؟ میت، ٹھیک ہے۔ اور صفات میں سے سمع و بصر ہے، اس سے اگر انفکاک ہو جائے تو اللہ سمع بکمن بنے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ اور صفاتی باری تعالیٰ عین ہے ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر وہ غیر ہو جائے تو ذات کا انفکاک اغیار سے جائز ہوتا ہے، تو ذاتی باری تعالیٰ کا انفکاک صفات سے جائز ہوگا، اور انفکاک صفت علم سے جال ہے، اور انفکاک صفت حیات سے موت ہے، اور انفکاک صفت قدرت سے عجز ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وجود یا وجود کے علاوہ صفات یہ غیر ہے ذاتی باری تعالیٰ سے یا عین؟ ایک مقدمہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ سنو کہ شے کی وجود سے شے کی ماہیت باطل نہیں ہوتی، متحقق ہوتی، یعنی وجود محصل لذات ہے، وجود نافی لذات نہیں ہے کہ ذات کو کل عدم قرار دے۔ یہ دوسرا۔ یہ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ وجود خارجی اور وجود ذہنی متباین ہیں۔ آپ کا ایک وجود ذہنی ہے میرے ذہن کے اندر، اور ایک آپ کا وجود خارجی ہے، یہ دونوں ایک ہے یا مباین ہے؟ مباین ہے۔ وہ پڑھتا ہے، یہ پڑھنے کا قابل نہیں ہے، وہ سوتا ہے، یہ سونے کا قابل نہیں ہے، وہ کھاتا ہے، یہ کھانے کا قابل نہیں ہے، وہ چلتا ہے، یہ چلنے کا قابل نہیں ہے، تو اس کے آثار
اور اس کے اثار میں تباین ہے، تو نفسی وجودی ذہنی وجودی خارجی میں بھی تباین ہے۔ کتنے مقدمہ؟ تو وجودی خارجی وجودی ذہنی عین ہو گئے یا غیر ہو گئے؟ غیر ہو گئے۔ اچھا، پہلا مقدمہ کون سا ہے؟ کہ اللہ کا وجود اور باقی صفات عین ہے اور نخرہ بھی لازم ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وجود محصل ذات کا ہے یا نافی ذات؟ محصل۔ تیسرا وجودی ذہنی و خارجی متبع۔ اب مولی صاحب ان تین مقدمات کو مد نظر رکھتی ہوئی اب دعویٰ میں آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا تصور بکن ہی نہیں۔ کیوں؟ تصور بکن ہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ شے کی ذات ذہن میں حاصل کرو۔ تو اگر اللہ کا تصور بکن ہی ہو جائے تو ہم اللہ کی ذاتیات کو کہاں حاصل کریں؟ ذہن میں حاصل کریں گے۔ تو اللہ کو وجودی ذہنی میرا اور اللہ کا وجودی خارجی بھی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا، اور وجودی ذہنی ذاتیات ہے اور وجود خارجی ذات ہے، اور ذاتیات ذات کے لیے محصل ہے یا نفی ہے؟ محصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کی ذاتیات ذہن میں حاصل ہو گئے تو اللہ کا وجود خارجی ذہن میں حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جب حاصل ہوا تو اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ متصور بکنہی ہی ہے، اور تصور بکنہی ہی کا معنی یہ ہے کہ اس کا وجود ذہن میں ہو، تو وہ وجودی ذہنی مباین ہے وجودی خارجی سے یا غیر ہے؟ غیر ہے۔ جب غیر ہے تو اس وجودی ذہنی کو ہم کہہ سکتے ہیں لا فی الاعیان۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لا فی الاعیان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، اور وہ فی الاعیان بھی ہے کیونکہ وہ ذاتیات ہے اور یہ ذات ہے، اور ذاتیات عین ہے ذات کے ساتھ یا غیر ہے؟ عین ہے، اور ذات تو خارج میں ہے تو ذاتیات بھی خارج میں ہے، تو وہ لا فی الاعیان بھی ہے کیونکہ متصور بکنہی ہی ہے، اور فی اجتماع نقیزین کا ہے۔ اور یہ ذات جو خارج میں ہے یہ لا فی الاذہان ہے کیونکہ آثار ذہنیہ اس پر مرتب نہیں ہے، تو یہ لا فی الاذہان ہے، اور چونکہ یہ ذات ہے اور وہ کیا ہے؟ ذاتیات ہے، اور ذات اور ذاتی ایک ہوتی ہیں، اور وہ فی الاذہان ہے تو یہ ذات بھی فی الاذہان ہے، تو پہلے لا فی الاذہان تھا اور اب فی الاذہان بنا۔ اجتماع نقیزین کا آئے یا نہیں آئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اللہ تعالیٰ کا تصور بھی کن ہی، تو تصور بھی کن ہی کا معنی کیا ہے؟ کہ عوارض ذہن میں حاصل ہو جائے یا ذاتیات؟ ذاتیات۔ تو اللہ کا ایک وجودی ذہنی ہے اور ایک وجودی خارجی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کیا ہے؟ متباینین، ٹھیک ہے۔ اب مولی صاحب یہ وجودی ذہنی ذاتیات ہے اور وجودی خارجی اور ذاتیات ذات سے منفک نہیں ہیں، تو جو ذاتیات پہلے لا فی الاعیان تھے وہ کیا بن گئے؟ فی الاعیان۔ اجتماع نقیزین کا ہے نہیں ہے؟ اور یہ وجودی خارجی ہے، یہ لا فی الاذہان ہے کیونکہ اس پر آثار خارجیہ مرتب ہے، تو یہ مبین ہوا سے تو لا فی الاذہان ہوا، اور چونکہ یہ ذات ہے وہ ذاتیات ہے اور ذات ذاتیات سے منفک نہیں ہے، تو جب ذاتیات ذہن میں ہے تو ذات ذہن میں ہے، تو یہ کیا بنا؟ فی الاذہان، اور پھر لے کیا تھا؟ لا فی الاذہان۔ یہاں بھی اجتماع نقیزین کا آیا، وہ لا فی الاعیان تھا اور فی الاعیان بنا، اور یہاں بھی اجتماع نقیزین کا آیا، یہ لا فی الاذہان تھا فی الاذہان ہوا۔ یہ اجتماع نقیزین کا کہاں سے آیا؟ کہ آپ نے خدا کا تصور بھی کن ہی کیا۔ بات آئی سمجھ؟ تو حاصل دلیل کا کیا ہوا کہ اگر اللہ کا تصور بھی کن ہی ہو جائے تو اجتماع نقیزین کہے گا، اور اجتماع نقیزین کا محال تو خدا کا تصور محال۔ یہ تو آسان دلیل ہے، لیکن اس نے تین مقدمات ذکر کر کی دلیل کو
طول دے دی. پہلے مقدمہ کیا ہے کہ اللہ کا وجود اور صفات عین ذات ہے. ایک دلیل میں نے بیان کی. دوسرا یہ ہے کہ ذات اور ذاتیات میں انفکاک نہیں ہوتا. ذاتیات محصل ہے ذات کا نفی. اور تیسرا کیا ہے کہ وجود خارجی و ذہنی متبینین ہے. وجود خارجی پر عقل شرب مشی مرتب ہے اور اب کی وجود ذہنی پر مرتب نہیں ہے تو مبین بنے یا نہ بنے. ان تین مقدمات کے بعد اب سنو کہ اگر اللہ کا تصور بھی کن ہی ہو جائے تو اس کا معنی کیا ہے کہ ذہن میں عوارض آئیں گے یا ذاتیات آئیں. اور ذاتیات محصل وجود کا ہے یا نفی. تو جب ذاتیات آ گئے تو کون آیا؟ وجود آیا. کون آیا؟ وجود آیا. بات سمجھ میں آ گئی. اور جب وجود آ گیا تو یہ وجود ذہنی ہے اور اس پر آثار خارجیہ مرتب نہیں ہے تو یہ کیا بن گیا؟ لا فی الاعیان. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ ذاتیات کا نام ہے اور خارج میں ذات ہے اور ذاتیات ذات سے منفک نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ذات تو فی الاعیان تھا تو ذاتیات بھی پہلی کیا تھی؟ لا فی الاعیان. اب کیا بنی؟ فی الاعیان. یہاں احتمال خزن کا ہے. اب یہاں چونکہ یہ ذات خارج میں ہے اور خارج پر آثار خارجیہ مرتب ہے ذہنیہ نہیں تو یہ ذات لا فی الاذہان. اور چونکہ یہ ذات ہے اب وہ ذاتیات ہے اور ذات ذاتیات سے منفک نہیں ہے تو جب ذاتیات فی الاذہان ہے تو ذات فی الاذہان اور پہلی کیا تھا؟ لا فی الاذہان. احتمال خزن کا ہے. اب بات سمجھ میں آ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ وُجُودُهُ تَعَالَى وَسَائِرُ صِفَاتِهِ عَيْنَ ذَاتِهِ. یہ ایک مقدمہ. اللہ کا وجود اور صفات عین ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اگر عین نہ ہو تو پھر اللہ کی ذات خالی علم سے، خالی سمع سے، خالی بصر سے، خالی قدرت سے لازم آئے گا. اور جب عین ہو گئے نو امتناع حصولہ فی ذہن، ممتنع ہے اس کا تصور بھی کنگی ذہن میں. کیوں؟ اذ لو ارتصم، یہ مقدم اگر خدا کی ذاتیات ذہن میں آ جائے نو لکان بما ہوا موجود بوجود غیر اصلی، تو اللہ تعالیٰ اس وجودی ذہنی سے جس کے ساتھ وہ موجود ہے غیر اصلی. وجود ذہنی غیر اصلی اس لیے کہ وہ تابع ہے کس کا؟ وجود خارجی کا. خود کہتا ہے ہوا ذل الوجود العینی کہ وہ ذل ہے وجود عینی کا. تو اللہ تعالیٰ باعتبار وجود ذہنی کے موجود متأصلان موجود خارجی ہوگا. کیوں؟ وجود ذہنی ذاتیات ہے اور وجود خارجی ذات ہے اور ذاتیات کا انفکاک ذاتی نہیں ہوتا. لامتناع انسلاخ الذات والذاتیات، ممتنع ہے جدائی ذات اور ذاتیات کا عن الوجود. فیکون بما، اللہ تعالیٰ ان ذاتیات کی وجہ سے جو حاصل فی ذہن ہے وہ واقع فی، اور چونکہ آثار خارجیہ مرتب نہیں ہے نو لا فی الاعیان. اب فی الاعیان اور لا فی الاعیان ذاتیات کو حاصل ہوا. یہ اجتماع کی ذہن کا ہے یا نہیں؟ وقضا، قضا کا معنی یہ ہے کہ جو ذات خارج میں ہے جو اس پر آثار خارجیہ مرتب ہے اس اعتبار سے وہ لا فی الاذہان ہے. لیکن یہ ذات جو خارج میں ہے یہ عین ہے ان ذاتیات کے ساتھ جو ذہن میں ہے اور ذاتیات تو فی الاذہان تھے تو ذات بھی فی الاذہان ہے. تو یہ ذات لا فی الاذہان بھی ہوا فی الاذہان. وکذا بما، اس وجود خارجی کے ساتھ جو حاصل فی الخارج ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّ، و یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور بھی کون ہی نہیں ہے. متعوض